جناب وفاقی ٹیکس محتسب پاکستان ڈاکٹر آصف جاہ صاحب، ٹریڈرز، ٹیکس پیئرز، خواتین و حضرات، وفاقی ٹیکس محتسب کے کارکنان خود، آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آپ کی آصف جاہ صاحب، آپ نے جس انداز سے اپنی پروگریس بتائی اور جس حساب سے آپ نے فیسیلیٹیشن ڈیسک کھولی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹرز بنائے، ان سے رابطہ کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی پیش رفت ہے اور بڑی پروگریس ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ ادارہ کیوں موجود ہے۔ اچھا جی، یہ اصل میں پاکستان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگوں سے جی ڈی پی کے اعتبار سے ٹیکس جمع نہیں ہوتا۔ جب میں اپوزیشن میں تھا، ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوا تھا، جب پولیٹیکل پارٹی میں تھا، جب سے مسلسل ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا ٹیکس کا نظام بہتر ہو۔ جب سے مجھے ذمہ داری دی گئی، صدر بنایا گیا، تب سے مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جب کوئی نیا ٹیکس لگتا ہے تو ساری کمیونٹی، ٹریڈنگ کمیونٹی ہو، انڈسٹریل کمیونٹی ہو، وہ میرے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر سارا خرچہ برداشت چند لوگوں نے کرنا ہے تو سارا بوجھ ان کے اوپر ہوگا، اور اگر سارا خرچہ زیادہ لوگوں نے بیئر کرنا ہے تو خرچہ پر فی فرد کم ہو جائے گا۔ تو ایک جستجو ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک، اور اگر آپ 50 کی دہائی کی اخباری خبریں پڑھیں، اس کے اندر بھی یہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی کہ ٹیکس دو، اس کے اندر یہی کیفیت نظر آئے گی کہ جی ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو تگ و دو ہے، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس کو حکومت نے، اور خاص طور پر آج زیادہ آسان ہے، جب بھی حکومت نے اس کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو 6 مہینے مؤخر کر دو، اس کو سال بھر مؤخر کر دو، ریکارڈ پر نہیں آنا۔ کیوں؟ تو سب سے بڑا آرگومنٹ جو میں سنتا ہوں اور آپ سنتے ہیں مسلسل ایک ہی آرگومنٹ کہ جی ہمیں ٹیکس کے نظام میں ہم آئیں گے تو لوگ ہمیں تنگ کریں گے۔ پاکستان کے اندر ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کہتے ہیں کہ یار مصیبت پڑ جائے گی ہم کو اگر ہمیں ٹیکس نظام میں آپ نے شامل کر لیا۔ اچھا، تو یہ بات نئی نہیں ہے، یہ کئی دہائی پرانی میں تو مسلسل سنتا رہا ہوں کہ ہے۔ اب اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیسیلیٹیشن کا طریقہ کار یہ ہے، اور اب جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مت کہو کہ ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ مت کہو۔ نظام میں آؤ اور یہ کہو کہ جی آپ ٹیکس زیادہ لے رہے ہیں۔ بحث اس پر ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ نظام کے باہر رہو اور بجائے اس کے کہ نظام کے اندر چوری کرو، آپ اوپن ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں اور بحث یہ کریں کہ نہیں آپ ٹیکس ہم سے زیادہ لے رہے ہیں۔ یہ نیگوسیشن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے مشکل کام، لوگوں کی پریشانیاں بہت ہیں، اور لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے، آپ کے ادارے کے پاس آئے، اس کے بعد ٹیکس والے اور سختی کریں گے مستقبل میں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ گڈ ول کریٹ ہو، اور جب ہم عمران خان صاحب اور ہم پارٹی کے اعتبار سے جستجو کرتے تھے تو ہمارا ایک بلیف یہ تھا کہ اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ امانت داری کے ساتھ پیسہ خرچ ہوگا تو ٹیکس دینے میں تکلیف کم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہ بہت خوشی سب دے دیں گے، تکلیف کم ہوگی۔ اچھا، یہ دنیا میں یہ ٹیکس، ایک تو ٹیکس میں چوری ہے، اور ایک ٹیکس ایویژن ہے، اور ایک ٹیکس لوپ ہولز ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا فرق کر لیں۔ اچھا، ٹیکس لوپ ہولز کا کیا کیفیت ہے کہ جب دنیا کو چوری کے پیسے کی ضرورت تھی تو آف شور کمپنیز کے اوپر آنکھیں نیچے رکھے، ہماری دنیا میں سے پیسہ جاتا رہا، 70-80 سال سے پیسہ جا رہا ہے۔ پہلے ایک کولونیل نظام تھا کہ برٹش سامراج خود یہاں سے مال و دولت لے کر چلی گئی، وہ کولونیل نظام تھا۔ ایک پھر نیو کولونیل نظام آیا جس کے تحت وہی ایکسپلائٹیشن رہی، اسی انداز سے پیسہ جمع کرتے رہے۔
آنکھیں میچ لی, ہمیں دھوکہ دیا. سوئس بینکس prospered on our wealth, stolen wealth from Pakistan. Offshore companies prospered on the stolen wealth of Pakistan. Tax havens, even like Dubai, کہ جہاں یہاں کا پیسہ وہاں جاتا رہا, they prospered. ایک تو یہ کام ہوا. اچھا, دنیا کو اس سے جب تک تکلیف نہیں ہوئی تو دنیا نے آنکھیں نیچے رکھے. ٹیکس ہیونز بائی ڈیولپڈ کنٹریز, یہ چھوٹے آئی لینڈز وغیرہ نہیں, لگزمبرگ وغیرہ نہیں, انڈر دا شیلٹر آف برٹش گورنمنٹ, انڈر دا شیلٹر آف آل گورنمنٹس ٹیکس ہیونز اور آف شور کمپنیز والے ہیونز ہیں, آج بھی ہیں. کیوں فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا پیسہ تو نہیں چوری ہوتا اتنا جتنا ہمارا ہوتا ہے. اور وہ تو بڑے خوش ہیں کہ یہاں سے چوری ہو کر گیا اور ویسٹ کے کیپٹلزم نظام کے اندر اس کی بنیاد بن گیا. آئے پیسہ خوب آئے. ہم حلال کا ایف ڈی آر مانگتے پھرتے ہیں اور وہ حرام کے ایف ڈی آر پر پراسپیرٹی چل رہی ہے ان کی. سو یہ کنٹرڈکشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہر جگہ اٹھایا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں سے جو چوری جا رہی ہے باہر, اس کو روکو. تو یہ منی لانڈرنگ اور یہ ساری کیفیات کے لیے پاکستان کے قوانین نے بھی اتنا پختہ راستہ دے رکھا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اچھا, ایک سمپل سا قانون ہے, میں آپ کے سامنے آج پھر وہی بات کرتا ہوں. ایک سمپل قانون ہے اور یہ قانون پرانا ہے, کوئی بہت نیا بھی نہیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ چادر ہے, 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ سمپل قانون. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم عدالت میں جاؤ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں یہ سوال کر رہے ہو, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ثبوت لاؤ, انہوں نے جواب دیا اس کا. سمپل قانون ہے, کہاں سے آیا اس کا جواب دے دو. کیوں؟ کیونکہ تم امین ہو, تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. اور اگر تم پبلک کے بھی آدمی ہو تو یہ بتا دو کہ کہاں سے آیا, کیونکہ ہمارے ہاں چوری چکاری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اس سمپل قانون کا امپلیمنٹیشن آپ دیکھیے پاکستان میں کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک سمپل قانون کا امپلیمنٹیشن. مجھے امید ہے کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر اس سمپل قانون کے اعتبار سے, سارا احتساب کے نظام کے اعتبار سے ایک خوبصورت لفظ کو گندا کر دیا ہم نے, کیونکہ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ ہے. تو لہٰذا ایک کیفیت یہ تھی کہ امانت داری. اچھا, امانت داری کا میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا. پھر سافٹنس نظام کے اندر, بڑے خلیفہ کا میں ذکر کر رہا ہوں, حضرت ابو بکر. ایک ان کے پاس کچھ اونٹ آئے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ عوام میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا, اور انہوں نے طے کیا کہ ایک دن کے اندر سارے ڈسٹریبیوٹ کروں گا. وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے جا رہے تھے تو کسی ایک آدمی نے ان کو بہت زیادہ سوال کیا, بہت پیچھے پڑا رہا, تو ان کو کسی وجہ سے غصہ آیا. کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جو نکیل تھی وہ زور سے ہلائی, اس کو لگ گئی. اب آپ یہ دیکھو کہ یہ سب سے بڑا آفیشل ہے آف گورنمنٹ آف اے اسٹیٹ آف ریاست مدینہ. ان کو ندامت ہوئی دوسرے دن. اور وہ آپ دیکھو کہ اسٹیٹ کا چیف کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے اس آدمی کو بلوا کر, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر ضرب لگی, تمہیں تکلیف ہوئی, میں تم کو دیتا ہوں, تم مجھے تکلیف پہنچا دو, برابر کر لو حساب. یہ ہے کہ مس کیریج ہو نہیں سکتا فرام دا اسٹیٹ. خلیفہ یہ اگزامپل ریسٹ کر رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے اگر مس کیریج ہوگا تو آئی ایم رسپانسبل. دیر از نو امیونٹی, دیر از نو ایگزیمپشن. اچھا, یہ ہماری وراثت ہے. پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ اقوال امانت داری کے, چاہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو کہ وہ دیا, جب سرکاری کام کریں گے تو سرکاری دیا جلے گا, اپنا دیا جلا لیں گے جیسے ہی سرکاری کام ختم کریں گے. ایسے بہت ساری ایتھکس. ان کا بیٹا یہ کہتے تھے کہ جی اماں جب میں آتا ہوں تم ایک ہی کھانا کھلاتی ہو. تو اماں نے کہا کہ یہ سب سے سستا ہے, تمہارے ابا کی تنخواہ میں یہی ہوگا. اور یہ بڑے رئیس آدمی تھے. ایک ہی کھانا کھلاتی ہو, ہے نا. تو یہ ہے وہ کیفیت جو اپنے اوپر آدمی امپوز کرتا ہے. اسٹیٹ کی امانت داری کی کیفیت یہ ہوگی. اچھا, یہ ہے ہماری وراثت, اور اس وراثت کو ہم نے اتنا کرپٹ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر پھر اب یہ ایک نوبت آ جائے کہ ایک واقعہ جس کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا
واٹ اے ویسٹ آف ٹائم. یعنی لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ایک صاحب نے، میں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا ابھی، ایک صاحب نے یہ کہا کہ پینشنر 82 ایئر اولڈ پینشنر، سرکاری ملازم جو انہوں نے ساری عمر خدمت کی ہوگی، 82 ایئر اولڈ پینشنر یہ کہتے ہیں کہ جی تم نے مجھے ٹیکس لیا، زیادہ لے لیا، 2333 روپے میرے واپس کر دو. انہوں نے کہا کہ جی آپ سارے اپنے ٹیلی فون کے بل لائیں. انہوں نے سارے بل بھی دے دیے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ واپس نہیں ہونے. انہوں نے اپیل کی، اپنے ڈپارٹمنٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی، وہاں سے بھی فیصلہ ان کے خلاف 2333 روپے کا. پھر آپ کے پاس آئے، آپ نے پیٹیشنر کے حق میں فیصلہ دیا کہ واپس کر دو بھائی، امپلیمنٹ نہیں کیا، میرے پاس اپیل آ گئی. اچھا ذرا آپ ایفیشنسی کا تعین کریے. مثال کے طور پر آپ ایک کوئی ملازم رکھتے ہیں گھر کی صفائی کے لیے، وہ ایک ہی شیشہ سارے دن اور پورے مہینے صاف کرتا رہے. آپ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو بھائی، تمہیں لگا اور بہت سارے کام ہیں، لاکھوں کروڑوں کے کام ہیں، یہ 2033 روپے کی 333 روپے کی چکی چلائے چلے جا رہے ہو. کتنا ویسٹ آف منی. آپ کا ٹائم ضائع ہوا، ان کا ٹائم ضائع ہوا، پریسیڈنسی کا ٹائم ضائع ہوا، 2333 روپے. اچھا تو لہٰذا دیر از این اناملی کہ لوگ سمجھیں کہ خدمت بھی کرنی ہے نا، لوگ ٹیکس بھی کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا یہ جو فیسلٹی، اتنی خوبصورت فیسلٹی ہے. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کے یہاں 60 دن کے اندر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور گھنٹوں میں کرتے ہیں. میری میز پر جب آپ کا فائل آتا ہے کسی آمبڈسمین کا، میری میز پر کوئی فائل آتا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا، کوئی فائل آتا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں رات ہونے سے پہلے اس سے نمٹ لوں گا. رات ہونے سے پہلے، خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتفاقیہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، جیسے آج میں لاہور آیا ہوا ہوں، ممکن ہے انٹرنیٹ کے اندر میرا ای آفس نہ چلے، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ رات ہونے سے پہلے جتنے فائلز آئے میں وہ میں آج ہی نمٹاؤں گا. کہاں فیصلہ ہوگا؟ میں کیوں ٹالوں گا اس بات کو؟ بھئی جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں دیکھ لوں گا، پڑھتا سارے فائلز کو بڑی باریکی سے ہوں، میں دیکھ لوں گا اور دیکھ کر فیصلہ کروں گا، بجائے اس کے کہ میں فائل گھمانا شروع کر دوں، ادھر جائے ادھر سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، اسی چیز کے اندر گھومتا رہے. اور آپ جب فیصلہ کرتے ہیں پرامپٹلی، تو آپ کی بھی یہ نیت ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی کسٹمز میں مال رکا ہوا تھا، اسی چیز کے تو لوگ پیسے اور رشوت چلتی ہے اسی سے، کہ بھئی 10 گھنٹے روک لو، 10 دن روک لو، کتنا نقصان ہوگا وہ خود ہی پیسے دے دے گا. تو وی ہیو ٹو اینڈ دیٹ کلچر. کوئی وجہ نہیں کہ سرکاری کام کے اندر تاخیر ہو، کیونکہ جہاں تاخیر ہوگی تو پرابلمز کریٹ ہوں گے، وہیں پر رشوت چلے گی. دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ اب انسانوں کو بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹانے کا زمانہ ہے، آٹومیٹک کیلکولیشنز کا زمانہ ہے. اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر یہ جو بینکنگ، برک اینڈ مارٹر بینکنگ ہے نا، کہ بینک میں جاؤ اور لون کے لیے اپلائی کرو، ایسے بینکس کھل گئے جہاں آپ کو جانے کی نہ ضرورت ہے. آپ اپنا اکاؤنٹس کھولیے، جتنا لون آپ کو ملا آپ واپس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے 10 سے 10 گنا لون زیادہ لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھمس کے اندر ہم 10 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں ہم نے لون دینا ہے یا نہیں دینا. They have taken out the entire system of human interaction. لون دینے میں بینک کے برک اینڈ مارٹر والے ختم ہو جائیں گے، ٹرانسپیرنسی آئے گی، میرے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کتنا پیسہ واپس کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں. اس اعتبار سے جہاں آپ لوگوں کو نکال لیں گے انٹریکشن سے، وہاں انصاف بھی ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا اپنی ٹرانسپیرنسی کے بلاک چین کسٹمز کے اگر لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ایک دنیا کے اندر چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ بلاک چین کے اندر ایک چیز کا جب آ گئی بلاک چین کے اندر تو اس کو بدل نہیں سکتا کوئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دستخط بدل دے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کاغذات غائب ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ایک نیب کے بندے کو ہٹانے کے لیے فیصلہ میرے پاس آیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ایک چھاپا پڑا، اس چھاپے کے اندر ایک کرپٹ آدمی کے دفتر پر اور اس کے سیکریٹری کے گھر پر رات کو چھاپا مارا
اور اربوں روپے کی 70-80 اس کی پراپرٹی کی لیز اوریجنل ڈاکومنٹس مل گئے. اب اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے. کیا کیا اس کرپٹ آدمی نے؟ اس کرپٹ آدمی نے کہا کہ جی میری فائل میں اوریجنل ڈاکومنٹس ہے وہ چوری ہو گئے. اربوں روپے کا نقصان ہوا حکومت کا. کیوں؟ اوریجنل ڈاکومنٹس غائب، یہ غائب وہ غائب. آپ جانتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کبھی آگ لگ جاتی ہے کسی فلور کے اوپر اوریجنل ڈاکومنٹس کے اندر، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، اس سے آپ یہ بھی واقف ہیں کہ چائنا سے پاکستان کے لیے 6 ارب روپے کا مال چلتا تھا اور پاکستان 3 ارب کا مال آتا تھا. واٹ واز ہیپننگ؟ یہاں انڈر انوائسنگ ہو رہی تھی، وہاں سے مال چل رہا تھا. تو اگر بلاک چین سسٹم وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو جو چلا اس کو کوئی چینج بدل ہی نہیں سکتا. ایکسچینج آف انفارمیشن. تو جیسے آپ ہر سٹیپ پر آئی ٹی کی مدد لیں گے آپ کو آسانی ہوگی. اور پاکستانیوں کے اوپر یہ رحم کریں ہم کہ بھئی ٹیکس کریں گے، ضرور کریں گے. جو جتنا کمائے گا اس کو ٹیکس کریں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے. تو دیکھیے حکومت پھر کیا کرتی ہے، پھر یہ ٹیکس امیروں سے ہٹ کر نیچے چلا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے، کیوں؟ ٹیلی فون کالز کا، کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، سارا سسٹم آٹومیٹک ہے. تو اگر آپ 4 پیسے بھی بڑھا دیتے ہیں ٹیکس کے تو آپ کو معلوم ہے کہ سب مل جائے گا، کوئی اس میں چوری نہیں ہوگی. پیٹرول کے اوپر کیوں حکومت اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتی ہے؟ کیونکہ جتنا بڑھائیں گے آپ کو پتہ ہے کتنا مل جائے گا. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس، بہت سارے ٹیکسز ایسے لگتے ہیں انڈائریکٹ اس وجہ سے کہ دے ڈیلیور، دے آر ایکوریٹ. انکم ٹیکسز، ویلتھ ٹیکس، یہ سب کچھ ختم کر کے یا اس کے اندر آسانیاں چھوڑ کر نتیجہ یہ ہے کہ 9% پیپل ان پاکستان آر ٹیکس پیئرز کمپیئر ٹو جی ڈی پی ریشیو کے اعتبار سے بہت کم ہے. ٹیکس نہیں دو گے ملک کیسے بنے گا بھائی؟ لہٰذا ٹیکس دینے کے لیے لوگ بھی تیار ہیں، گھبراتے ہیں. ان کا ایک آرگومنٹ تو ہم ختم کر دیں نا کہ تنگ ہوں گے. ختم کریں اس آرگومنٹ کو، تنگ کرنا بند کریں. آپ جیسا ادارہ جو ہے آصف جہاں صاحب، آپ آخرت بھی کما رہے ہیں. آپ سب لوگ یو میکنگ اٹ ایزی فار دا پیپل کہ ان کے مسائل کو آپ حل کر رہے ہیں. یہ جواب دہی جو ہے یہ تو سب سے بڑی جواب دہی ہے. حضرت ابو بکر کا قول کہ کاش میں تنکا ہوتا از دا اسپرٹ، کہ جی میں تو بہتا چلا جاتا، مجھے جواب نہیں دینا پڑتا. تو ایمان جو ہے تو صرف تو 5-6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی گڑبڑ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا. ایک اس کا ایمان سب سے اسٹرانگ جس کا ہے، اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر. دوسرے قانون کا ہونا. تیسرے یہ کہ پکڑا جانا، قانون کا ہونا. کاغذ بیکار ہے اگر آدمی پکڑا نہیں جاتا. چوتھے یہ کہ جو پکڑا جائے اس کو سزا ملے. آپ نے احتساب کا یہ ساری کیفیت دیکھ لی نا کہ کیا ہو رہا ہے. پکڑا جا رہا ہے، بچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 5ویں یہ کہ معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ معاشرہ کم سے کم یہ طے کر لے کہ جو لوگ معاشرے کے اور قوم کے چور ہیں وہ چور رہیں گے. وین یو اسٹارٹ forgiving everybody تو معاشرے کے اندر میرا بچہ کیا سیکھے گا؟ میرا بچہ یہ سیکھے گا کہ اس پاکستان کے اندر پیسہ ضروری ہے، جہاں سے بھی آ جائے. ذریعے کو کوئی نہیں پوچھے گا. دیر آر ایمنیسٹیز گلور. وہاں نہیں ملے گی ایمنیسٹی. وہاں اس کی مرضی، شاید وہ دے بھی دے، کوئی ایک آدھ نیکی آپ کر لیں، مگر جنرلی وہیں پکڑ ہونی ہے. تو لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میک اٹ مور پاپولر. اب میں کیا سمجھ سکتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو پاپولر کریں گے. الیکٹرانکلی لوگوں کے مسائل کو ویلکم کریں، لوگوں کو پتہ ہو. ایوری ٹیکس پیئر، 9 لاکھ ٹیکس پیئر، جتنے بھی ہیں، ایوری ٹیکس پیئر شوڈ نو کہ اگر میرے ساتھ کوئی بات ہوگی تو آئی ہیو اے پلیس ٹو گو اینڈ سے کہ نہیں ہوگی. میں FBR کو انکریج کرتا ہوں، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر میں چیئرمین صاحب کو بھی بلانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی، کہ ہاؤ کین وی سالو فردر پرابلمس. آپ تو مسائل حل کرنے کے لیے ہیں، مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان پرابلمس کو سالو کیا جائے تو FBR کے ساتھ بھی ایک کنسلٹیٹیو کیفیت رہے آپ کی مسلسل، کہ یو آر ہیلپنگ دیم آلسو، یو آر ہیلپنگ دیم پریونٹ کرپشن. تو لہٰذا یہ کوآپریٹو ماحول ہے، اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کا کام بڑھنا چاہیے. الیکٹرانکلی کانٹیکٹ کر جیسے آپ نے کہا واٹس ایپ پر بھی کمپلینٹ آ جائے، مگر لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے.
تو جس طرح سے بھی آپ اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں، لیٹس کنسلٹ. آپ کی ہر خبر اویئرنیس بڑھا رہی ہے. میں نے جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آپ کا یا میرا پبلک میں اس لیے ریلیز کرتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ این ایڈورٹیزمنٹ. بائی اٹ سیلف یور گڈ ڈیسیشن از این ایڈورٹیزمنٹ فار اے چینج فار اے بیٹر پاکستان. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. السلام علیکم.